بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم لوگ مفسدات نماز یعنی وہ چیز ہے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ پڑھے تھے اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی باقی ہیں۔ ایک مسئلہ اس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ کسی کو چھینک آئی اور نمازی نے اس کو جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ چھینک آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے جواب میں سننے والے کیا کہتے ہیں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کوئی چھینکا باہر نماز کے اندر الحمدللہ کہہ دیے، اب جو نماز میں جو شخص تھا اس نے جواب دے دیا یرحمک اللہ، فوراً نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، وہیں پہ نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ نمازی کو حالت نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے۔ اگر الحمدللہ کہہ لیا تو نماز میں حرج نہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو خود چھینک آئی وہ اگر الحمدللہ کہہ لے فوراً، مطلب چھینک آنے کے بعد، تو کچھ اس میں حرج نہیں، لیکن نہ کہے تو بہتر ہے۔ لیکن حالت نماز میں الحمدللہ نہ کہے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حمد کرے یعنی الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کوئی بہت اچھی خبر کوئی لے کر کے بولنے لگا، یہ ہو گئی، تو ہوتا ہے اچانک ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھی خبر، اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی غم کی خبر، فوتگی کی خبر، یہ خبر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اچانک کوئی بولا کہ ان کا انتقال ہو گیا، یا وہاں پہ آگ لگ گئی، یا پھر جو ہے نا کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ ہو گیا، تو اب لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں عموماً۔ اگر نماز میں ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے۔ اگر پڑھیں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا نام ذات اللہ یا دوسرا کوئی صفاتی نام سن کر جل جلالہ کہا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے آپ نماز میں ہیں یا ہم نماز میں ہیں، کوئی آ کے پڑھا سبحان اللہ یا اللہ بولا، اور کوئی اس کے ساتھ تعالی کہہ دیا یا جل جلالہ بول دیا، یا محمد رسول اللہ بولا، فوراً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز میں زبان پر نعم یا ارے یا ہاں جاری ہو گیا تو بھی نماز فاسد۔ نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، عربی میں کیا ہوتا ہے نعم کا معنی؟ ہاں یا ارے۔ اسی طریقے سے کوئی نماز میں ارے، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بات ہے ارے یا ہاں یا نہ، اس طریقے سے بھی اگر زبان سے نکل گیا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ نمازی نے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا پھر جو ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے بلند آواز سے، مطلب اس طریقے سے کہ آپ سن رہے ہیں اور وہ غلطی کر گیا، تو اب آپ نماز میں ہی اس کو لقمہ دے دیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اور جس کو لقمہ دیا وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، یعنی وہ نماز میں قرآن پڑھتا ہو یا بیرون نماز قرآن پڑھتا ہو، مثلا قریب میں بیٹھ کر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں غلطی کی اور اس غلطی پر نمازی نے اس کو لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں وہ غلط پڑھنے والا نماز میں چاہے منفرد ہو یا مقتدی ہو یا کسی دوسرے کا امام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز میں اگر کوئی شخص ہے، اگر اس نے لقمہ دے دیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مقتدی کے سوا کسی دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ مثلا امام نے قرأت میں غلطی کی یا منفرد نے قرأت میں غلطی کی یا امام نے ارکان نماز میں غلطی کی، مثال کے طور پر ایک رکعت کے بعد قعدہ کر لیا اور اس کی غلطی پر ایسے شخص نے لقمہ دیا
جو شریک جماعت نہیں اور امام نے اس کا لقمہ قبول کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے تعلق سے بھی پہلے بھی بیان کیے تھے، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی میں سے کسی نہیں بلکہ نماز کے باہر کوئی شخص تھا، اس نے لقمہ دے دیا، تو اب لقمہ لینے کی وجہ سے امام کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کی نماز بھی فاسد ہے۔ اس لیے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص اس کی نماز میں ہو اس کا لقمہ لے، باقی جو خارج نماز میں ہے اس کا لقمہ نہ لے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بد مذہب وغیرہ ہوتے ہیں، جو اہل سنت میں سے نہیں ہے، اگر وہ نماز میں ہے تو حقیقتاً تو وہ نماز میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی نماز ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ان کا اگر لقمہ لے لے گا تب بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ نماز میں نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ آہ، اوہ، اف، تف، ہائے، یہ الفاظ درد یا مصیبت و تکلیف کی وجہ سے منہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور رونے میں حرف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جیسے کوئی نا اللہ اکبر کرتے ہوئے آہ ایسے بول دیتے ہیں، یا اوہ درد کچھ بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے اور اس نماز میں اپنی حالت میں ایسے بول دیتے ہیں، اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، نماز ہی وہیں پہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز و حروف نہ نکلے تو حرج نہیں، جیسے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رونے لگا، تو صرف آنسو نکلے اور آواز وغیرہ یا حرف وغیرہ نہیں نکلے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آواز نکلی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر خدا تعالیٰ کے خوف سے رویا اور آواز نکلی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ رونے کے دو سبب ہیں، ایک تو رو رہا ایسے ہی عموماً جیسے ایسے رونے لگتا ہے آدمی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، آواز اگر نکل رہی ہے اس رونے میں تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو اگر اس میں رو رہا ہے اور آواز نکل گئی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اب ایک صورت یہ ہے کہ مان لیجیے کوئی چھینک آئی، آواز نکلتی ہے، ڈکار لیتا ہے، اس میں بھی آواز نکلتی ہے، کیا اس میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی؟ تو اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی کو اپنے آپ آ جاتا ہے، اس کو کوئی لاتا نہیں یا اس کو اپنے اختیار سے نہیں کرتا ہے۔ چھینک، کھانسی، جماہی اور ڈکار میں جتنے حروف نکلتے ہیں وہ مجبوراً نکلتے ہیں، اور مجبوراً نکلنے کی وجہ سے وہ معاف ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ چھینکتا ہے تب بھی آواز حروف نکلتی ہے نا، کھانستا ہے، ڈکار لیتا ہے تب بھی اس میں آواز حروف کا پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو مثل سانس کے ہیں، نماز فاسد نہ ہوگی، مگر قصداً پھونکنا مکروہ ہے۔ اور اگر پھونکنے میں دو حروف پیدا ہوئے، مثلا اف یا حف یا تف یا حش، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے کوئی نماز پڑھا ایسے کرنے لگا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ اگر دو حرف نکل گیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ کھنکھارنے میں اگر دو حرف ظاہر ہو، جیسے اوہ یا اخ یا حخ، تو اگر کوئی عذر نہیں تو عبث کھنکھارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت اہم ہے، اس نماز میں بلا وجہ لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، کھنکھارنا یا کرنا، نماز فاسد ہو جائے گی اگر بلا وجہ۔ لیکن عذر ہے، جیسے آپ قرأت کر رہے گلا پھنس گیا، آواز نہیں نکل رہی ہے، تو اس صورت میں کیا گلا صاف کر سکتے ہیں۔ کھنکھارنے میں اگر دو حروف ظاہر ہوں، جیسے اوہ یا اخ یا حخ، تو اگر کوئی عذر نہیں تو عبث کھنکھارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر صحیح غرض اور عذر کی وجہ سے کھنکھارا، مثلا گلے میں کچھ پھنس گیا ہے یا بلغم آ گیا ہے یا آواز صاف کرنے کے لیے یا امام کی غلطی پر اسے متنبہ کرنے کے لیے کھنکھارا، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ لقمہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیسے آپ نماز میں ہیں، امام جو ہے ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، مثلا قاعدہ اولیٰ میں تھا، اب وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، تو مقتدی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس طریقے سے اشارہ کر دے، کر کے دو تین مرتبہ کرے، اس سے پتہ چل جائے گا، سمجھ جائے گا کہ کھانسا کیوں جا رہا ہے۔
نماز میں دیکھ کر قرآن شریف پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے سامنے محراب وغیرہ یا پھر جو دیوار وغیرہ پہ کہیں کہیں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی اس کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے یا پھر نہیں لکھی ہوئی سامنے قرآن وغیرہ رکھ لیا، کوئی چیز رکھ لیا ہے، اس کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے، تب بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو گیا یا مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن نماز ادا کر لیا اور پورا رکن امام کے پہلے ادا کر لیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھائے جیسے امام جو ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ رہا ہے، اس سے پہلے مقتدی جو ہے اللہ اکبر کہہ لیا، یا پھر جو ہے امام رکوع میں گیا، اس سے پہلے مقتدی رکوع میں گیا اور امام کے جانے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کی حالت میں 2 صف جتنا چلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے نماز میں ہے تو اگر وہاں کوئی نماز میں ہے تو وہ یہاں آ سکتا ہے، نماز کی حالت میں 1 صف آگے آ سکتا ہے، لیکن یہاں جب آئے گا 2 صف تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس صورت میں کیا، مثال کے طور پر کسی کو حد سے لائق ہوا نماز میں، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرے گا وہ؟ اب وہیں تو نماز توڑ کر کے وہ نکلے گا، اب جب نکلے گا تو اس جگہ کس کو رکھے گا؟ جہاں سے نکلا وہاں والے شخص کو آگے کر دے گا، خود وہاں سے وہ نکل جائے گا۔ تو 1 صف کر سکتے ہیں، لیکن 2 صف چلنا یا 2 صف سے زیادہ چلنا یہ کیا ہے؟ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ نماز میں قہقہا لگانا، قہقہا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب والا سن سکے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں صرف زور سے ہنسنا کہ بغل والا سن لے، اس سے نماز تو ٹوٹے گی اور ساتھ میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر نماز میں اتنی پست آواز سے ہنسا، یعنی اتنا آہستہ سے ہنسا کہ خود سنا اور قریب والا نہیں سن سکا تو بھی نماز فاسد ہو گئی، البتہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اس طریقے سے ہنسنا، مسکرانا نہیں، ہنسنا ایک ہوتا مسکرانا، اپنے اندر سے کبھی کبھی مسکراہٹ ہوتی، وہ نہیں، ہنسا اور اس کی آواز پیدا ہوگی، خود سن لیا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد، اور مسکراہٹ میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے وہ کھانا قصدن ہو یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بھی بغیر چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ چاہے وہ پانی کا ہی قطرہ ہو اس کے منہ میں گیا اور اس نے نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی نماز کی حالت میں ہے اور اس کے اپنے کوئی چیز منہ میں لیا اور نگل لیا، چاہے وہ تل کے برابر ہی ہو یا پانی اس کے منہ میں گرا کسی طریقے سے اور ایک قطرہ ہی ہو اور اس کو نگل لیا نماز کی حالت، تو بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے سے منہ میں کوئی چیز موجود ہو تو کتنا کھانے سے نماز فاسد ہوگی اور کتنا کھانے سے فاسد نہیں ہوگی، اس کو سنیں۔ دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں اور مثلا کچھ کھایا اور دانت میں وہ پھنسا رہ گیا اور حالت نماز میں اس کو نگل لیا، تو اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ چنا جو ہوتا ہے اس کے سائز سے کم ہے اور اس کو نگل لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چنا کے برابر ہے تو نماز تو فاسد ہو جائے گی، چنا کے برابر زیادہ ہو اور چنا کے برابر ہے اور یا پھر چنا سے زیادہ ہے تو اس صورت میں فاسد ہو جائے گا، اور چنا کے سے چھوٹا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن مکروہ ضرور ہوگی۔